أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی میں کمال ہرگز حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز سے خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو چیز خرچ کرو گے سو وہ اللہ کو معلوم ہے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ گزشتہ مجلس تک تقریباً 3 پارے مکمل ہو گئے اور یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے. اس سے پہلی ایک آیت گزری جس میں اللہ تبارک و تعالی نے غیروں کے مال کا خرچ کرنا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہونے کو بتلایا تھا. یہاں مؤمنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتائے کہ مؤمنین کا صدقہ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ کے نزدیک کون سا صدقہ زیادہ مؤمنین کا پسندیدہ ہے، اسے بتلایا گیا. آیت میں الفاظ ہیں البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بر کے لفظی اور حقیقی معنی کسی کے حق کو، کسی شخص کے حق کو پورا ادا کرنا. بر کا حقیقی معنی ہے کہ کسی کا حق مکمل طور پر ادا کرنا. بر کے اور معنی بھی ہیں، کسی پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. برم بوالدتی قرآن میں آیا ہے. بر الوالدین احادیث میں الفاظ آئے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین پر احسان، والدین کے حقوق کی مکمل ادائیگی اس کے معنی ہے. بر لفظ زبر کے ساتھ اور بار اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو. اپنے ذمے جو اس کی ذمہ داری میں جو چیزیں ہیں اسے مکمل طور پر ادا کرنے والے کو بر بار کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ابرار لفظ استعمال ہوا ہے کئی جگہ. ابرار کا لفظ برن کی جمع ہے. ان الابرار لفی نعیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. مختلف مقامات میں لفظ ابرار استعمال ہوا ہے. یہ لفظ ابرار برن کی جمع ہے جس کے معنی ہے اپنے ذمے عائد ہونے والے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والا انسان. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر، نیکی میں کمال اور اپنے حقوق کو مکمل ادا کرنے والوں میں ہرگز تمہارا شمار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو نہ خرچ کرو. اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا جب تک نہیں ہوگا تب تک نیکی میں کمال نہیں آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے.
آدمی کے اعمال اور اس کے حرکات و سکنات کی 3 تقسیم ہے، 3 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک ہے کمی، اور ایک ہے زیادتی، اور ایک ہے درمیانہ راستہ، افراط، تفرید اور اعتدال۔ شریعت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ بخل ایک کمی ہے، خرچ کرنے میں بہت ہی کمی کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں بخل، کنجوسی۔ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، بے ضرورت خرچ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ درمیانہ راستہ ہے، یہ ہے سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غربا کو، مساکین کو دینا، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، اسے کہتے ہیں اعتدال۔ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے۔ آپ جو بھی دیں، چاہے نفلی صدقہ ہو یا واجبی صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جو چیز دی جائے گی، وہ جو بھی چیز دی جائے گی ادا تو ہو جائے گی، ثواب تو ملے گا، چاہے آپ اچھا مال دیں یا گھٹیا مال دیں۔ لیکن صدقے میں کمال اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنی پسندیدہ چیز کو چن کر کے دیں گے۔ اللہ کے دربار میں پیش کی جانے والی چیز، اللہ کے راستے میں دی جانے والی چیز عمدہ ہو، عمدہ سے عمدہ مال اللہ کے راستے میں دیا جائے تو یہ پسندیدہ ہے، اور اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کمال کرنے والا آدمی ٹھہرے گا، ابرار کے صفوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر مر مٹنے والے تھے۔ ایک بات بھی دربار گوہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں پیش ہوتی، آپ کے طرف سے امت کو کسی چیز کی تعلیم دی جاتی، تو حضرات صحابہ کرام اسے پورے طور پر عمل کرنے والے تھے اس پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مختلف صحابہ کرام کے مختلف ریاکشن دیکھنے کو ملے، مختلف صحابہ کرام کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے مارکیٹ میں کسی جگہ عمدہ باندیاں ملتی تھی، انہوں نے کسی سے خریدا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے فرزند ارجمند، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی جو ان کو بہت پسند تھی، انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اسی طرح مختلف واقعات، اس میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، بڑے مالدار صحابی ہیں، پہلے سے ہی وہ ان کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب مذہب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، تو اس موقع پر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، آپ علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک، جو حضرت انس ہیں، ان کی والدہ تھی ام سلیم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، اور مسلمانوں میں اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے، ان کی عجیب شان تھی، جب سے وہ حضرات صحابہ کرام کا حلقہ ہی ایسا تھا کہ وہ ادھر کفر کی حالت میں تھے تو بہت شدت کے ساتھ تھے، جیسے ہی حلقہ اصحاب میں ان کا شمار ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے،
جیسے ہی بنتے ہیں تو پھر ان کی دنیا ہی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، وہ پوری طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور ہر لائن سے وہ کمال کے درجے کو پانے والے ہوتے ہیں۔ مختلف واقعات انہی ایک صحابی کے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا تعجب ہوگا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، عبادت میں اتنا انہماک، عبادت کی بات ہے کہ عبادت میں اتنا انہماک تھا، اتنی توجہ تھی، اتنے غرق ہو کر کے عبادت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے کسی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بڑا باغ تھا ان کا، کوئی مشہور سا انگور کا کھجور کا باغ تھا۔ ایک پرندہ آیا، سبز رنگ کا پرندہ، خوبصورت سا پرندہ سمجھیں، اس کی منظر کشی کی گئی ہے، اس کے رنگ اور اس کے پیر کے رنگ بتائے گئے ہیں حدیث میں۔ وہ پرندہ خوبصورت سا پرندہ آیا اور اس کی اچھی آواز تھی، وہ درخت میں بیٹھ کر کے آواز نکالنے لگا۔ حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے تھے، اس کی سریلی آواز پر ان کا ذہن چلا گیا اور ان کی رکعات کی تعداد میں بھول ہو گئی۔ یہ بھول گئے کہ کون سی رکعت پڑھ رہے تھے اور کتنی رکعت باقی تھی۔ ان کو بہت ناگواری ہوئی کہ کیسی چیز ہے کہ میری نماز جیسی عبادت میں اس کی وجہ سے خلل ہوا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے فلاں باغ کی وجہ سے میری عبادت میں فرق پڑا ہے، اس لیے میں وہ سارا باغ آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، آپ جسے چاہیں، وہ صدقہ ہے، آپ جسے چاہیں دے دیں۔ یہ انہماک۔ اور غزوات میں ان کا کیا رول تھا؟ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام پر مختصر وقت کے لیے کچھ حالات آئے، دشمنوں کو غلبہ درمیان میں کچھ ملنے لگا، دشمنوں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ پر مسلسل تیر برسانے لگے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی گردن کے مقابلے میں ان کی گردن، آپ کے جسم کے مقابلے میں ان کا جسم، دشمنوں کی طرف سے تیر چلتے تھے اور یہ اپنے بدن پر اسے لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بدن کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طلحہ کی ایک آواز میدان جنگ میں 100 آدمیوں کی آواز کے برابر ہے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 20 آدمیوں کو قتل کیا۔ ایسے بڑے بہادر تھے، غرض سب میں کمال ان لوگوں کو حاصل تھا۔ انہوں نے ہر لائن سے، انہی کا واقعہ فضائل اعمال میں موجود ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے رات کو، ان کا ایک بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا رات کو۔ ان کی گھر والوں کی تربیت ایسی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ رات کو جب یہ تھکے ماندے سفر سے واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے کھانا رکھا، کھانا کھائے، اور پھر میاں بیوی نے رات گزاری۔ صبح کو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی، اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کچھ امانت رکھے اور پھر مدت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ امانت اپنی واپس لے لے تو ہمیں کیا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھائی کوئی امانت ہمارے پاس دے جائے اور پھر وہ جتنی مدت کے لیے وہ ہمارے پاس دے کر کے گیا تھا، وہ مدت پوری ہونے پر وہ امانت واپس لے کر کے چلے جائے، اس پر ہمیں اعتراض کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں جو بچہ امانت اللہ نے امانت کے طور پر دیا تھا وہ کل رخصت ہو گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس عورت نے کتنی صبر کا مظاہرہ کیا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، مرد باہر سے دنیا بھر کے ٹینشن لے کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی عورتیں اپنی شکوے شکایت کی لمبی فہرست لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس سے پورے گھر کا ماحول مقدر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان حضرات صحابہ کرام سے ہمیں معاشرت سیکھنے کی ضرورت ہے۔
تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک بیرحا نام کا ایک باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل مقابل میں ایک بڑا باغ تھا جس میں ایک کنواں تھا جسے بیرحا کہتے ہیں، اسی کنویں کے نام سے وہ پورا باغ موسوم تھا، وہی نام اس پورے باغ کا بھی تھا۔ وہ باغ بہت پسند تھا ان کو، اور اس کا جو پانی تھا، اس میں جو کنواں تھا اس کا پانی بہت ہی میٹھا پانی تھا۔ عرب میں پانی کا ہونا ہی ایک بڑی قدرت کی چیز تھی، بہت پانی کی قلت ہوتی تھی، اور پھر میٹھے پانی کا کنواں ہو اور قابل استعمال کنواں ہو تو بہت ہی وہ قابل قدر چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کنواں بہت پسند تھا، آپ بار بار اس باغ میں تشریف لے جاتے اور وہاں کا پانی پیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کو بھی وہ کنواں بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے پسندیدہ چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بیرحا کا جو باغ ہے وہ بہت ہی میرا پسندیدہ باغ ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے، آپ جسے چاہے دے دیجئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو قبول کیا، اور خود حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دیا، کہا کہ یہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کا اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرنا بھی، اس کے کمال میں کمی نہیں لاتا ہے بلکہ بڑھوتری لاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ آپ رشتہ داروں پر صدقہ کریں گے، رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، ان کو اپنی مال دولت میں سے ان کو نوازیں گے تو ان کی آپسی رشتہ داری میں مضبوطی آئے گی۔ ہماری آپسی تعلقات میں جتنی پریشانیاں دنیا میں ہوتی ہے، سب پریشانیوں کی وجہ مال ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت یعنی مال کی محبت، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی مارکیٹ میں جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ 2 پیسے زیادہ کما لے، آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس لیے کہ 2-4 پیسے زیادہ اینٹ لے، آدمی اپنے محنت میں کمی کر کے زیادہ ڈیوٹی کیا ہوا دکھلاتا ہے اس لیے تاکہ کم از کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسے ہڑپ لے، آدمی تولتا ہے تو جھکتا ہوا تولے بغیر ڈنڈی مار کر کے تولتا ہے اس لیے تاکہ کم از کم محنت ہو اور کم از کم مال خرچ ہو اور زیادہ سے زیادہ اس سے نفع کمائے۔ ساری مصیبتیں اور ساری چیزیں، جھوٹ، دھوکہ دہی، دغا بازی، ساری چیزیں جتنی چیزیں ہیں ساری مصیبتیں اسی مال کی وجہ سے ہیں۔ اگر اس مال کو اگر ہم نے رشتہ داروں میں خرچ کیا، بہت ساری رشتہ داروں میں پھوٹ پڑتی ہے جائیداد مال کی بنیاد پر، اچھے گھرانے جب جائیداد کی تقسیم کی بات آتی ہے سب باہم شیر و شکر رہتے ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے ہیں، بھائی بہن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بہن بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک دم آپس میں محبتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی جائیداد کی مال کی تقسیم کی بات آتی ہے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پورا مال میں کسی طریقے سے کھینچ لوں اور کم از کم حصہ دوسروں کے حق میں جائے، اس کے لیے چاہے ہم جتنے ٹیڑھے راستے ہمیں نکالنے پڑے، اس کے لیے جتنے ہم بائی پاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف دارالفتہ کی طرف بھاگتا ہے آدمی، جہاں سے اپنے مطلب کا فتویٰ نکلتا ہے اسے لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے بڑوں نے یہ چیز پسند کیا کہ جیسے ہی مورث کا جو مال چھوڑ کر کے اصل میں انتقال ہوتا ہے اس کا جنازہ اٹھتے ہی مال تقسیم کر دیا جائے، اس لیے کہ قلوب نرم رہتے ہیں،
لوگ یہ نہیں، لوگوں کو دل میں مال کی رغبت نہیں ہوتے ہیں، گھر کا بڑا ہے چھوڑ کے چلا گیا، ہم سب کو اس کی جدائیگی کا غم ہوتا ہے، اسی وقت تازہ تازہ تقسیم کر دو، مصیبتیں ختم ہیں۔ تو یہ جتنی پریشانیاں ہیں سب مال کی بنیاد پر ہیں، اس لیے صلہ رحمی، رشتہ داروں میں مال کو دینا، رشتہ داروں کو نوازنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس سے مال صدقے کے ساتھ ساتھ اس میں صلہ رحمی کی بھی بات پائی جائے گی۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے اسامہ ابن زید کو دے دیا، وہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا، آپ نے باپ کے پاس سے لیا، بیٹے کو دے دیا، ان کو ناگواری ہوئی، یا رسول اللہ یہ چیز پھر لوٹ کر گھر آ گئی، آپ نے ان کو تسلی دی، دیکھو بھائی آپ نے دے دیا، تمہارا حق ادا ہو گیا۔ آدمی مال جس کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ کسی صحابیہ کے پاس صدقے کا مال کہیں سے آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ نے ان سے منگوا بھیجا، کہلوا بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں بھیجو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو صدقے کا مال ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ تو تمہارے ہاتھ میں پہنچ گیا، تمہارے لیے صدقہ ہے، اب تمہاری طرف سے ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو اس کے بعد اس کی حیثیت بدل جائے گی، وہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے صدقے کو قبول کر لیا تو ان کے ہاتھ سے، ان کی ملکیت سے چیز نکل گئی، اب وہ صدقے کا مال ان کا صدقہ ادا ہو گیا، اب وہ ایک جنرل چیز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی چیز ہے، بیت المال کی چیز ہے، آپ جسے چاہے دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خود ان کا بیٹا ضرورت مند ہے، وہاں آپ نے دے دیا، تو یہ اللہ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے، یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی۔ تو یہ آیت، اس آیت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، لیکن یہ صدقے میں کمال کو پانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پسندیدہ چیز ہی خرچ کریں۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کھانا ہمارے گھر میں بنا، کچھ بچ گیا ہم نے کسی کو دے دیا، یا ہمارے پاس استعمال کیے ہوئے کپڑے تھے وہ ہم نے دے دیا، تو کیا وہ قبول نہیں ہوگا؟ ضرور قبول ہوگا۔ آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ وہ کس حیثیت سے دیتا ہے۔ آگے اسی کو فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، تمہارے دلوں کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں کہ تم کس بنیاد پر اسے دیتے ہو، کس بنیاد پر تم دیتے ہو، اللہ کے لیے دے رہے ہو، اللہ کے لیے دے رہے ہو، اللہ کے ہاں قبول ہے، تمہارے استعمال کی ہوئی چیز ہو یا تمہاری بچی ہوئی چیز ہو، سب اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تمہاری کمائی اور زمین سے جو کچھ تمہارے لیے پیداوار کے طور پر نکلتا ہے، ہم نے جو نکالا ہے تمہارے لیے، اس میں سے جو پاکیزہ چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، قرآن کہتا ہے کہ تم اس میں سے ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو۔ باغ میں سے پھل نکلے، آپ اس میں سے اچھے پھل چھان کر کے دینے کے بجائے اس میں سے جو ناقابل استعمال ہے اسے دینے لگے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تم ناگواری کے ساتھ جس چیز کو لیتے ہو ایسی چیز مت دو۔ لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، تم نہیں لے سکتے مگر چشم پوشی کر کے، یعنی بہت ناگواری کے ساتھ آنکھ بند کر کے کیسی چیز دیا ہے بول کر کے، ناگواری کے ساتھ جس طریقے سے تمہیں لیتے ہوئے ناگواری ہوتی ہے ایسی چیز تم دوسروں کو نہ دو۔
تو اچھی چیز کا دینا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز ہمارے ہاں بچ گئی ہے، ہمارے استعمال سے زائد ہے یا ہماری استعمال شدہ ہے، اس کے دینے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ ان آیات کا مقصد ہے۔ اللہ کے نزدیک مال محبوب سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال خود ایک پسندیدہ چیز ہے، آدمی کے لیے مال خود ایک پسندیدہ چیز ہے، مال سے محبت ہوتی ہے چاہے کیسا بھی ہو۔ اگر ہم مطلق مال خرچ کریں گے تب بھی وہ ہماری پسندیدہ چیزوں میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی مال ہو ہم خرچ کریں گے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، لیکن اگر ہم اس میں بہت ہی پسندیدہ چیز کو خرچ کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، تو پیسوں میں کوئی پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کرنسی خرچ کرنے میں جو پیداوار وغیرہ ہوتے ہیں یا استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جب دینے کی باری آئی، جیسے بقرعید کا موقع ہوا، گوشت کی تقسیم کا وقت آیا تو ہم نے اچھے گوشت اپنے لیے رکھ لیے، دوسرے درجے کے گوشت رشتہ داروں کے لیے اور سمدھیوں کے لیے رکھ لیے، اور ایک دم ردی چیز غربا میں دیے۔ اگرچہ اسے صدقہ کرنا بھی صدقے میں شمار ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گوشت کی تقسیم کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کو کہا گیا ہے کہ 3 حصوں میں گوشت کو تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے رکھ لیا جائے، اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کے لیے رکھ لیا جائے۔ کوالٹی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بہت عمدہ حصہ اپنے لیے، دوسرے درجے کا رشتہ داروں کے لیے، گھٹیا مال غربا اور فقراء کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے۔ ہم لوگ ایکسچینج آفر چلاتے ہیں ایسے موقع پر، ادھر سے کچھ بھیجے ادھر سے کچھ بھیجے، ضرورت کیا ہے؟ خواہ کی ضرورت ہے، برکتاً کچھ بھیج دیے اپنے رشتہ داروں کے پاس جو ہمارے مالدار رشتہ دار ہیں، جو تعلق والے ہیں، برکتاً تعلقات کو قائم کرنے کے لیے کچھ چیز بھیج دیے۔ وہ بھی پریشان رہتے ہیں، عام طور سے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر وہ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، باہر سے خود اپنا گوشت تقسیم کرنے کی ہمیں پڑی ہے، باہر سے بھی گوشت آ رہے ہیں، یہ ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے، سبھی ایک سوال ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہی مالداروں کے پاس پہنچائیں۔ غلط چیز ہے۔ جو طبقہ محتاج ہے سال بھر میں اسے وہی موقع ملتا ہے چھوٹے جانور کے گوشت کھانے کا، ہمیں اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ اسے دینا چاہیے۔ اس طبقے کو دیں گے، وہ چونکہ ہمارا پسندیدہ جو حصہ ہوگا اسے دیں گے تو وہ صدقے میں کمال کو پانے والا ہوگا۔ تو یہ مختصر سی تشریح ہوئی ان آیات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔